کئی دوستوں نے آپ میں سے وہ طارق جمیل صاحب کی وہ کال جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، وہ سنی ہوگی۔ یہ کال کے اندر انہیں اظہار کرنا پڑا، ایک اپنا مسلک ان کا ایک لڑکا تھا بلال خان، تو جب اس نے کہا کہ جناب آپ جو طریقہ کار آپ کا، یہ آپ کی باتیں یہ ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے خلاف ہیں، تو آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، 20-25 سال تک جناب طارق جمیل نے اپنے آپ کو دبائے رکھا، لے جا رہا ہے۔ لیکن عوام کیا کہتی تھی؟ نہیں جی وہ تو فرقوں کی کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو کسی فرقے کی بات نہیں، ہٹ ہی نہیں کرتے، وہ تو دین اسلام کی باتیں کرتے۔ اور پھر ایک وہ بیان بھی طارق جمیل کا سامنے ہے جس میں جناب پوری ایکٹنگ اس نے کی، اداکاری، رو رو کے کہتا ہے کہ تم فرقوں میں بٹ گئے، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، میں تمہیں اللہ کا رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس میں رو رو کے جناب پوری ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے، یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو۔ اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا، ایک نعمت، کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ اور تو اب حقیقت کیا تھی اندر، یہ تو ہمیں تو پتا تھا لیکن عوام نہیں سمجھتی، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ بالآخر اظہار ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو کھڑا کر کے آپ پوچھیں، ان لوگوں سے جن لوگوں نے ہمارا عقیدہ چھوڑ کے، اہل سنت کا عقیدہ چھوڑ کے اس کے عقیدے کو اپنایا، انہیں پکڑ کے پوچھیں بتاؤ بھائی اب تمہیں کیا ملا؟ تمہیں تو سبز باغ دکھائے گئے کہ جی نہیں ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن اندر کھاتے دیکھو یہ بندہ کتنا مکار نکلا کہ کہتا ہے میں تو دیوبندی بناتا رہا ہوں۔ بلکہ طارق جمیل پہ یہ فرض ہے بتائے کہ اسلام سے بھی زیادہ دیوبندیت کے اندر کیا خوبی ہے کہ وہ دیوبندی بناتا رہا، یہ وضاحت کرے کہ کیا خوبی ہے، دیوبندیت کیا ہے، یہ طارق جمیل آپ بتائے گا کہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی بناتا رہا ہوں۔ اور دوسری طرف وہ رافضی طبقہ ہے، 4-5 سال سے جناب وہ بھی متاثر ہو گئے اس بندے سے، تو وہ سمجھتے تھے بڑے یہ محب اہل بیت ہے طارق جمیل صاحب، انہوں نے ڈیپیاں لگانی شروع کر دیں۔ اب تو کئی دنوں سے ڈیپیاں بھی غائب ہو گئی ہیں، یعنی تصویریں لگاتے تھے اپنے نا وہ فیس بک پہ طارق جمیل کی، اور نیچے اپنے عقیدے لکھتے تھے، یعنی کہتے تھے دیکھو دیوبندیوں یا سنیوں، دیکھو یہ تمہارا طارق جمیل جو ہے یہ اب ہمارا ہو چکا ہے، یہ ہمارے عقائد بیان کرتا ہے، ہماری والی باتیں کرتا ہے۔ تو اب وہ سارے غائب ہو چکے ہیں۔ تو طارق جمیل نے یعنی گویا کہ تقیہ باز جو تھے، طارق جمیل صاحب تقیہ بازوں سے تقیہ کر گئے، نہیں تقیہ بازوں سے تقیہ ہو گیا نا، تو اتنا بڑا یعنی یہ فنکار نکلا طارق جمیل۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ کون سی سچی بات ہے طارق جمیل کی، کہ جو سٹیجوں پہ اس نے بیان جاری کی وہ سچی بات ہے یا کال کے اندر سچی بات ہے؟ اب اس کا بھی فیصلہ کیا جائے گا اور کرے گا طارق جمیل، اور اس کو ماننے والے جو آج بھی اس کے گن گاتے ہیں وہ کریں گے اس کا فیصلہ۔ اور اصل بات میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری جو قوم ہے نا، یہ کچھ ایسے ڈائیلاگ ہیں، ایسے جملے ہیں جن پہ بڑی متاثر ہوتی ہے۔ جو عالم دین یہ کہے نا کہ میں اتحاد امت چاہتا ہوں اور میں اتحاد امت کی طرف دعوت دیتا ہوں، یا میں فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتا ہوں، تو لوگ بڑے اس سے خوش ہوتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اکثر یہ جو نعرہ ہے، یہ ڈائیلاگ ہے، ان کے اندر فراڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ اتحاد امت ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ جو کچھ بد عقیدہ جو بد مذاہب ہے ان کی کتابوں میں لکھا رہے اور اندر بھی دلوں کے اندر بھی وہی رہے، صرف زبانی اتحاد ہو جائے۔ یہ اصل اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ پیٹ کا اتحاد ہے، یہ کھانے کا اتحاد ہے، پیٹ کا اتحاد ہے، دسترخوان کا اتحاد ہے، جیب کا اتحاد ہے۔ اگر واقعی عقیدے کا اتحاد کچھ چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ بد مذاہب جتنے ہیں ان کی کتابوں کے اندر اہل سنت، چونکہ اصل عقیدہ ہے اہل سنت، اہل سنت کی علامت کیا ہے کہ جو عقیدہ جمہور کا عقیدہ ہے، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ جو عقیدے امت کے ہیں وہ ہے اصل دین، اصل اسلام۔ اس کے خلاف جتنے بھی فرقے ہیں، اس کے خلاف ان کی کتابوں کے اندر جتنے خباستیں ہیں، جتنی غلاستیں ہیں، انبیاء کی توہین کی گئی، اولیاء کی توہین کی گئی، اہل سنت کو مشرک کہا گیا، بدعتی کہا گیا، وہ ساری چیزیں ختم کی جائیں، ان سے برات کا اظہار کیا جائے۔ باقاعدہ یہ جتنے بھی علماء ہیں تمام کاتب فکر کے یہ دستخط کریں کہ ہماری فلاں فلاں کتاب کے اندر یہ جو بات لکھی ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، جمہور کے خلاف ہے، پھر جا کے اتحاد امت ہو سکتا ہے۔
یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کریں، شکوک و شبہات کے اندر عوام کو ڈالیں، عقیدے بھی وہی رہیں، دل بھی اسی طرح گندے رہیں، کتابیں بھی اسی طرح گندی رہیں، تو صرف نعرے کی حد تک جی ہم اتحاد امت کر رہے ہیں، اتحاد امت، ایسے اتحاد امت نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات عرض کروں کہ بعض جب مولوی گمراہ قسم کے یہ زیادہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں، فرقہ واریت پہ ہم لعنت کرتے ہیں، ہم فرقہ واریت سے بچتے ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ یہ نعرہ اور یہ ڈائیلاگ بھی عوام کو بڑا اچھا لگتا ہے، جبکہ اصل میں یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ فرقہ واریت پہ لعنت ہونی چاہیے، فرقوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ فرقہ واریت سے بچنے کا حل یہ نہیں کہ اہل سنت کا طریقہ چھوڑ کے نیا عقیدہ بنا کے یا نئے کسی عقیدے کے اندر جا کے بندہ پھر کہے کہ میں فرقہ واریت پہ لعنت کرتا ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں۔ یہ خود فراڈ ہے، یا جہالت ہے، یا یہ حماقت ہے۔ اس لیے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے عقیدہ اہل سنت اپنانے سے، عقیدہ اہل سنت پر آنے سے۔ اور یہ جو آیت ہے نا ولا تفرقوا، یہ پڑھ کے یعنی اہل سنت کا طریقہ چھوڑ کے فرقے میں پڑھ کے پھر جناب عوام کو گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ پڑھو، فرقوں میں نہ پڑھو۔ اور بھائی تم تو خود فرقے کے اندر چلے گئے ہو، اگر فرقہ نہیں ہو تو پھر اہل سنت کے عقیدے کی طرف آؤ۔ تو جب اہل سنت کا تم نے طریقہ چھوڑ دیا تو اب تم یہ صرف اپنی اس ٹیم کے اندر بھرتی کرنے کے لیے یہ بھولی بھالی عوام و اہل سنت اور رسول اللہ کی امت کو یہ دھوکہ دینے کا ایک انداز ہے کہ بھائی فرقوں میں نہ پڑھو۔ یہ طارق جمیل صاحب نے وہی کام کیا۔ اب تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جناب فرقوں سے آزاد ہوں، خاص کر وہ بندہ جو اہل سنت کے اندر نہیں ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت فرقہ تو ہے نہیں، یہ جماعت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو داؤد کے اندر ہی الجماعت، صحابہ نے پوچھا وہ جنتی کون سا فرقہ ہے؟ یعنی جماعت ہے، وہ گروہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ہی الجماعت، تو وہ جماعت ہوگی۔ اور بعض محدثین نے بالکل واضح الفاظ ہم اہل السنت والجماعت یہ بھی نقل کی ہیں کہ وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہلوائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کو چھوڑ کے باقی فرقوں کی طرف نہ جاؤ، نئے جو رستے ان کی طرف نہ جاؤ، نئے عقیدے نہ اپناؤ، اس کا مطلب یہ آیت کا۔ تو لہٰذا یہ آیت پڑھنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے جو کسی فرقے کے اندر نہیں ہے۔ جو فرقے کے اندر جائے گا پھر اگر آیت پڑھے گا تو یہ اس کا فراڈ ہوگا، دھوکہ ہوگا، مکاری ہوگی۔ تو آج لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سعودی تفسیر ہے، صفحہ نمبر 165 ہے، اور آل عمران کی آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کو کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ اس کی تفسیر کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور جن کے چہرے قیامت کو سیاہ ہوں گے وہ کون ہے؟ اہل بدعت والافتراق، وہ اہل بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ نے فرما دیا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک جنتی ہے۔ اب ہر امتی پر یہ ضروری ہے، فرض ہے، کیا کرے کہ وہ باقی فرقوں سے بچے اور اہل سنت کا طریقہ اپنائے، اہل سنت کا طریقہ اپنائے۔ جو بندہ یہ کہے کہ فرقوں سے بچو، فرقوں سے بچو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ اہل سنت والا ہے۔ اگر تو اہل سنت والا ہے تو پھر ٹھیک کہتا ہے، اگر اہل سنت کا اس کا طریقہ نہیں ہے، یعنی جو سلف صالحین ہیں، محدثین ہیں، علماء دین ہیں، فقہاء ہیں، ان کے طریقے یا تصریحات سے ہٹ کر اس کا عقیدہ ہے، اہل سنت کے عقائد کو وہ شرک کہتا ہے، بدعت کہتا ہے، تو پھر وہ بندہ دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی۔ تو طارق جمیل صاحب نے بڑے لمبے عرصے تک گیم کھیلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ بالآخر ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ بھائی میں اسلام کی دعوت نہیں دی، میں نے دیتا رہا، بلکہ میں نے پوری دنیا میں خاموشی سے دیوبندیت کو پھیلایا ہے، دیوبندیت کو پھیلایا۔ تو لہٰذا ان سے متاثر ہونے والے جتنی جماعتیں ہیں، ہمارے جو لوگ تھے ان سے بھی پوچھیں، اور جو یہ رافضی ہیں ان سے بھی پوچھیں، بتاؤ بھی تم تو کہتے تھے کہ طارق جمیل صاحب ہماری طرف آ گئے، ہماری باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے رافضیوں کو، ہزاروں کی تعداد میں جو رافضی ہیں ان کو میں نے کیا بنایا ہے، میں نے چلے کروائے ہیں، میں رائے ونڈ لے کے آیا ہوں انہیں، میں نے اپنے عقیدے پہ انہیں لے کے آیا ہوں۔ یہ طارق جمیل صاحب نے خود اظہار کیا۔ تو اب رافضی بتائیں گے کہ واقعی ہزاروں کی تعداد میں ان کے لوگ جو ہیں وہ عقیدہ ان کا چھوڑ کے طارق جمیل صاحب کے عقیدے پہ آئے ہیں، یہ وہ بتائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی اس طرح کے فتنے ہیں اور مکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مکر سے ہماری بھولی بالی سنی عوام کو بچائے، اور بالخصوص اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں